نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بہت ساتھی ورحمۃ اللہ. آج پھر ہم بات بھائی کے ساتھ بات ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں؟ اللہ کا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ. اچھا, آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ بیسکلی جنرک ڈسکشن کے طور پر ہم یہ بات کرنے والے ہیں کہ امام المہدی اس زمانے میں اگر ہمارے سامنے موجود ہوں, ہمارے درمیان میں موجود ہوں, تو ہم ان کو پہچانیں گے کیسے. اس کا حوالہ تھوڑا سا میں اس طرح سے دیتا ہوں کہ دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تھا 40 سال کی مبارک عمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے درمیان میں موجود تھے. کفار نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کس سے؟ صادق اور امین کے طرح. ایک شخص, ابھی آپ سوچیں, میں بات کر رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹس ہم سب کو ماشاء اللہ معلوم ہے کہ نبیوں میں کا رتبہ سب سے افضل ہے اور انسانوں میں بھی سب سے افضل ترین انسان ہے. خاتم النبیین بے شک ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم. تو جنہوں نے 40 سال تک ان کو دیکھا, اس کے باوجود جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو بلایا تو انہوں نے ڈینائی کر دیا. یعنی کہ آپ سوچیں یہ انسان کی وہ کس طرح کی کیفیت ہے. وہ کفار کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. ابھی ہم سارے کے سارے یہاں پر میجورٹی مسلمان ہیں اور امام المہدی نے آنا ہے تو مسلمانوں نے ان کو پہچاننا ہے, یہ بات یاد رکھیے. کفار نے تو اپنے مسیح کو پہچاننا ہے جو کہ وہ ڈفرینٹ وہ ویٹ کر رہے ہیں, یعنی کہ جو یہودی ہیں وہ اپنے مسیح دجال کا ویٹ کر رہے ہیں اور اس طریقے عیسائی جو ہے وہ اپنے مسیح کا ویٹ کر رہے ہیں. تو اس سوال کے اوپر ہی میں لے کر چلوں گا کہ فات بھائی سے بولوں گا کہ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں حدیث کی روشنی میں بھی, اور پھر بیسک جنرک طور کے اوپر بھی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ایسا کہ جس سے کہ ہمیں ان کو پہچاننے میں آسانی ہو. جی فات. جزاک اللہ ثاقب بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں, تھے, رہیں گے, ہم سب کا ایمان ہے اس بات میں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم حدیث مبارک دیکھتے ہیں تو اب جو ایک شخصیت جنہوں نے آنا ہے دنیا میں پہلے قیامت کی بڑی نشانیوں میں جو سب سے پہلے ہیں وہ امام المہدی ہیں. اب ان کے بارے میں کچھ نشانیاں بتا دی گئی ہیں. اب ہم جب علماء کرام سے اللہ پاک نے ہمیں بات کرنے کی توفیق دی اپنی رحمت سے, تو کچھ باتیں ایسی تھی جو سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تھی کہ آیا یہ چیز ہوگی. بالفرض ایک نشانی امام المہدی کے بارے میں آتی کہ کھڑی ناک کشادہ ماتھا ہوگا. اگر صرف کھڑی ناک کشادہ ماتھا سے ہی پہچانا جائے گا تو بڑا مشکل کام ہے. پھر علماء کہتے ہیں وہ حرم میں ہی پہچانے ہوں گے. ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے پہلے سے پہچانے ہوئے ہوں گے. صحیح ہے. تو نشانی بظاہر پوری ہوگی, کھڑی ناک کشادہ ماتھا ہوگی ان پر, اور بظاہر ہے بھی سید محمد قاسم بن عبد الکریم پر پوری نشانی بات ہے. لیکن صرف یہ والی نشانی کو دیکھ کے آپ نہیں پوری طرح پہچان سکتے, پورے شریعت کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے, پہلی بات. پھر ضعیف روایت میں ملتا ہے دائیں رخسار پر تیل ہوگا. اگر امام المہدی کی داڑھی ہوتی تو آپ تیل کیسے پہچانتے ہیں, یہ بھی ہمارا ایک سوال آ جاتا ہے. پھر بنی اسرائیل جیسے دکھتے ہوں گے, اس کو آپ کیسے ایکسپلین کرتے ہیں؟ آیا ان کا حلیہ جو ہوگا وہ بنی اسرائیل جیسا ہوگا, جو کہ پینٹ شرٹ اگر وہ پہنتا ہے بنی اسرائیل والی یہودی تو قاسم بھائی بھی پہنتا ہے. اور پھر ایک چیز جو مجھے تھوڑی سی اس پہ وہ ہوتی ہے, میرا اپنا ذاتی رائے ہے, آپ اختلاف کر سکتے ہیں, اللہ کا مشمع فرمائے. بنی اسرائیل والے جو ماڈرن لوگ ہیں ان کے وہ گرجا گھر کے جو ان کے اسکالرز ہوتے ہیں, ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. ان کی تو خیر داڑیاں ایسی ہوتی ہیں غالباً جو وہ کلمے جو ہوتی ہے نا ہماری, اس کو لمبا لمبا کر دیتا ہے. لیکن بظاہر جو بہت سارے لوگ ہیں وہ کلین شیو ہوتا ہے, اور قاسم بھائی بھی کلین شیو ہے. ہو سکتا ہے یہ ریفرنس ہو. اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں ان کی رنگت کے بارے میں گورے چٹے ہوں گے تو قاسم بھائی بھی, تینوں چیزیں بہت سالڈ آ جاتی ہیں. لیکن کیا ایسی سالڈ دلیل ہوگی؟ میری علماء کرام سے بات ہوئی ثاقب بھائی اللہ کی رحمت سے. میرا یہ کانٹیکس تھا کہ مہدی پہلے سے پہچانے ہوئے ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں تواتر سے ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں. 5461 مشکات شریف, 12924 مسند احمد, 4084 ابن ماجہ, 4082 ابن ماجہ, 4088 ابن ماجہ, 4286 ابو داؤد. ان میں کلیئرلی یہ چیزیں مینشن ہے کہ مہدی مشرق سے ہوں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دے دیا کہ مشرق سے جو لشکر آ رہا ہے نا ان میں شامل ہو جانا.
ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی موجود ہوگا. بعض دفعہ کہ اس لشکر میں جا اس کی بیعت کرنا وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا, ایسے الفاظ. اب مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ علماء کہتے ہیں وہ مقام ابراہیم حجر اسود کے درمیان پہچانے جائیں گے. ہمارا اختلاف ہوتا ہے کیونکہ بھائی مدینہ سے ایک شخص جو بھاگا ہے اس ڈر سے کہ لوگوں تو خلیفہ نہ بنا دے, لوگوں نے مدینہ میں کیسے پہچانا؟ اور پھر مشرق سے کچھ لوگ سوری میں پہچاننے کے تو الفاظ میرا خیال ہے اس طرح سے ہے بھی نہیں, وہ تو ہے کہ ان کو زبردستی ہی لایا جائے گا, ایسا ہی ہے. تو وہاں پہ تو ویٹ کرنے کا حکم نہیں ہے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان. اور پھر خلیفہ کی موت پر اختلاف ہوگا, خلیفہ کی موت ہوئی نہیں تو ہر سال کس لیے جا رہے ہیں علماء کرام؟ حدیثوں میں یہ آتا ہے مشرق سے لشکر جائے گا, عربوں کو قتل کرے گا, اچھی چیز جو کہ ان کا حکومتی نظام ہے وہ لے گا. اور ان سے پہلے سوری میں بات کر رہا ہوں, وہ مجھے یاد آ گئی کہ اس سے پہلے ان کے لیے زمین کو ہموار کرنے کے لیے کوشش کریں گے حکومت کے لیے. 4088 ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق سے کچھ لوگ ظاہر ہوں گے جو مہدی کی حکومت کے لیے زمین ہموار کریں گے. اور اس سے تو سوری میں آپ کی تھوڑی سی بات کاٹ رہا ہوں, میرا پوائنٹ یہ تھا کہ جب اب لوگوں کو تھوڑا سمجھانے کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب کسی شخص کو پتا ہوگا کہ مہدی کا زمانہ آ گیا ہے تبھی تو اس کی حکومت کے لیے زمین ہموار ہوگی. یہ پتہ کیسے چلے گا؟ اب یہی تو بات ہو رہی ہے نا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مہدی نے آنا کب ہے, بالفرض اگر ہم ایک عام بندے کی بات کریں تو بھائی پھر یہ والی جو حدیث میں جس پہ ذکر ہے وہ لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ مہدی کا زمانہ آ چکا ہے اسی وجہ سے تو وہ زمین ہموار کر رہے ہوں گے, ورنہ تو ہم 1400 سال سے زمین ہموار ہو رہی ہے, کیسے بتا رہے جائے. تو یہ ہمیں بالکل اس کو اس تمام حدیث کے کانٹیکس میں دیکھنا پڑے گا. وہ فائدہ بھی دیکھیں صرف کھڑی ناک کشادہ ماتھا سے بھی نہیں پہچانا جا سکتا, دائیں رخسار پر تل ہوگا ایسے بھی نہیں پہچانا. صرف ایک نشانی اگر ہم انڈیویجولی دیکھیں نا ایک ایک کر کے تو نہیں پہچان سکتا. اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, ایک تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا ہم اس زمانے میں جی رہے نہیں جی رہے. تو وہ 4350 ابو داؤد کی حدیث موجود ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مفہوم بتا رہا ہوں, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت اللہ کے نبی شما فرمائے کہ میری امت کو اللہ پاک آدھے دن کی مہلت اور بھی دے دے گا. صحابہ نے پوچھا, ان سے پوچھا گیا کہ آدھے دن سے کیا مراد؟ انہوں نے فرمایا 500 سال. اب علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے جو کہ دیوبند کے مدارس میں درس نظامی میں بھی ان کے کتابیں ان کی لکھی پڑھائی جاتی ہیں. انہوں نے باقاعدہ اس کو انٹرپریٹ کیا ہے کہ 1500 سال کا مطلب ہے اس پوری حدیث کا, 1500 سال کی مدت. صحیح کہہ رہے ہیں, یہ صرف انہوں نے نہیں کیا, ان کے ساتھ ساتھ متعدد 3 بڑے علماء ہیں جو ڈیفرنٹ صدی میں آئے ہیں, انہوں نے باقاعدہ اس پہ مقدمہ کیا ہے. 900 سال میں ایک ہیں, پھر یہ جو علامہ سیوطی ہیں 1000ویں سال میں تھے, اور اسی طریقے سے 12ویں سال میں ہجری کی بات ہوئی. باقاعدہ جید علماء نے اسی پہ مقدمہ کیا ہے کہ 1500 سال سے کم ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ 1500 سال تو میکسیمم ہے, 1500 سال سے کم ہی ہوگی. اب آپ آ جاتے ہیں بالفرض کہ ایسی کیا چیز ہے جو ہم مہدی کو بہت ایزیلی پہچان دیں گے. کہ ہم لوگ کا کانٹیکٹ یہ تھا کہ مہدی پہلے سے پہچانے ہوئے ہوں گے, حدیثوں میں بتا دیا کہ اس لشکر میں شامل ہو جانا, پھر یہ لشکر عربوں کو قتل کرے گا, پھر عربوں سے اچھی چیز مانگے گا, پھر وہ اچھی چیز ایک شخص کو دے دے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو دے دے گا جو ظلم و ستم سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. اب ہمارے پاس جو بیسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے نا حدیثوں کو صحیح طرح سمجھنے کا کہ امام المہدی کو کیسے پہچانا جائے گا, وہ ہے مبشرات. ابھی آپ کے سامنے ثاقب بھائی حدیث پڑھیں گے, مفہوم بتا دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ اتنا بڑا راز ہے نا ثاقب بھائی, اللہ کے نبی شما فرمائے کہ میرے الفاظوں پہ غور کیجیے گا. نبوت میں سے کچھ بھی نہیں باقی رہا, کیونکہ نبوت تو مکمل ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, وہ آخری نبی ہے, خاتم النبیین ہے, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کا ایمان ہے. اب امام المہدی نے جو آنا ہے نا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بتاتا ہوں کہ نبوت میں سے کچھ بھی نہیں رہا سوائے مبشرات کے. اور بعض بات میں آتا ہے کہ نبوت کا 46واں حصہ مبشرات ہے. سچے خواب, صحابہ نے پوچھا کیا؟ فرمایا سچے خواب. اب یہ فرمایا کہ کوئی اس کے لیے دیکھے گا, اس کو دکھائے جائیں گے, وہ بھی اب حدیث پڑھ لیجیے گا, میں تو مفہوم بتا رہا ہوں. اب پہلے آپ حدیث پڑھیں پھر ہم اس کو ڈسکس کریں. اچھا, یہ مسلم شریف کی حدیث ہے 479. 1075. اچھا سوری, اس کا وہ ایکسٹینشن 1075 ہے مسلم شریف.
اور یہ راوی فرما رہے ہیں، میں ڈائریکٹ اسی پوائنٹ پر آتا ہوں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا اس مرض کے عالم میں جس میں آپ کا انتقال ہوا، آپ کا سر پٹی سے بندھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا اے اللہ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ 3 بار یہ الفاظ کہے، پھر فرمایا نبوت کی بشارتوں میں سے اب صرف سچے خواب باقی رہ گئے ہیں، جو کوئی نیک انسان خود دیکھے گا یا اس کے لیے دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ اب آپ یہ سوچیں یہ الفاظ کتنے امپورٹنٹ ہیں کہ جو نیک شخص ہے وہ یا تو خود دیکھے گا یا اس کے لیے دوسرے کو دکھائے جائیں گے، یعنی کہ کسی اور کو میرے سپوز نعوذ باللہ میں ویسے ایگزامپل کے طور پہ بات کر رہا ہوں، اب تو ویسی بڑے ہی آج جو اس طرح کی باتیں نہیں ہیں معمولی سے انسان ہے، لیکن میں ایک ایگزامپل کے طور چلے فہد بھائی کے لیے، فہد بھائی ماشاء اللہ نیک انسان ہے، ان کے لیے اگر میں یا کوئی اور خواب دیکھ رہا ہے تو آپ سوچیں کہ یہ کتنا بڑا اسٹیٹس ہے۔ اس طرح کی بشارتیں آنا یہ بہت ہی ریئر ہے۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ میں نے خواب دیکھا کسی کے بارے میں، یا میں نے کوئی خواب دیکھا اپنے بارے میں، یا میں نے کوئی رینڈم خواب، لیکن میں نے کسی انسان کے بارے میں خواب دیکھا تو یہ بڑا ریئر ہے۔ ٹھیک ہے، پھر دنیا بھر سے تو گواہیاں آ رہی ہیں سید محمد قاسم بن عبد الکریم کے لیے، یہ کیا ہے؟ اب یہ دنیا کے کونوں کونوں سے گواہیاں آ رہی اسی ہیں، کو آپ تھوڑا explain الگ الگ زبان، الگ الگ رنگ، الگ الگ نسل کے لوگ، نہ کبھی زندگی میں دیکھا ہے، دوسرے کو نہ جانتے ہیں، ان کی گواہیاں آ رہی ہیں کہ ہمیں خوابوں میں بتا دیا گیا ہے سید محمد قاسم بن عبد الکریم ہی وہ شخص ہیں جو کہ امام مہدی ہیں، ظہور ہو چکا ہے 40 سال کی عمر میں۔ اب یہ جو ڈیوریشن ہے نا، یہ بیسیکلی ان کی تائید کرنے کا، ان کو پہچاننے کا ڈیوریشن ہے۔ اب 51-52 سال کی عمر میں بیعت ہوگی، کتاب الفتن 1066 حدیث نمبر ہے، اور اس مطلب، اور پھر اس کے بعد جو 7 اور 9 سال والا ڈیوریشن حدیث میں آتا ہے، 7 یا 9 سال تک نہیں۔ اب آپ آ جاتے ہیں ایک اور حدیث میں چاہوں گا آپ پڑھیں ثاقب بھائی، یہ بخاری شریف کی 6990 6990 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت میں صرف اب مبشرات باقی رہ گئے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہیں؟ اور رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہ میں سوری اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ابھی آپ اور بھی بہت ہیں، خوابوں کے اوپر پورے چیپٹرز ہیں۔ ہماری زندگی کے اندر، مسلمانوں کی زندگی کے اندر خوابوں کی بہت اہمیت بتائی گئی ہے، یہ ہمیں نہیں پتا تھا پہلے۔ میں اس لیے آپ اس پہ زور دے رہا ہوں کہ ہم سب کو اس چیز پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خوابوں کے بارے میں قرآن پاک میں باقاعدہ طور پر ایک پوری سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، سمجھایا ہے کہ خواب کتنی اہمیت کے قابل ہے۔ خواب جو ہوتے ہیں وہ ریڈل کی طرح ہوتے ہیں، کیونکہ خواب کے اندر جو آپ کو بتایا جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہی اسی طرح سے وہی ریڈل ہوتی ہے۔ اور جو آصف بھائی کے خواب ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو بہت سارے خواب ایسے ہیں جن کے اندر تو بہت ہی واضح طور پر نشانی موجود ہے، اور بہت سارے ایسے سمبولک خواب ہیں جو کہ آنے والے وقتوں کے بارے میں وہ چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔